نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے صدر دی احتشام اساتذہ کرام مہمانان گرامی اور میرے طالب علم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زباں ہے کہ بولنے کے لیے بیتاب حروف ہے کہ لفظ بننے کے لیے بے چین اور الفاظ ہے کہ جملے میں ڈھلنے کے لیے بے قرار کیونکہ موضوع ہی ایسا معطر اور منور کر دینے والا ہے کہ جو بھی اس عنوان سے منسوب ہوا وہ مہک گیا وہ دمک گیا وہ چمک گیا اسی کیفیت کی ترجمانی آج سے 1400 سال قبل دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یوں کی اور کیا ہی حق ادا کیا ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی میں نے اپنے اشعار کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنے الفاظ کو چمکایا ہے شروع کرے تو کہاں سے اور بولے تو کیسے کہ موضوع کا ہر پہلو مصر ہے کہ پہلے مجھے کہا جائے پہلے مجھے رکھا جائے صدق و راستی کا اصرار ہے کہ صاحب موضوع سے ہم سب سے زیادہ متصف ہیں ہمیں مقدم رکھا جائے جبکہ صبر و شکر کا کہنا ہے ہم تو اس کے سفر و حسر کے ساتھی تھے ہم ہی آگے ہوں گے ایثار و قربانی کی آواز ہے ہم تو اس کی فطرت میں تھے اور کرم و سخاوت کا نعرہ ہے کہ ہم تو اس کی سرشت میں تھے زہد و تقوی بے خندہ ہے کہ بھلا ہم کبھی اس سے جدا ہوئے محبت و شفقت کا اصرار ہے کہ وہ ہمارے لیے بنا تھا عفو و درگزر کا اقرار ہے کہ ہم اس کے لیے بنے تھے حرا کی جمالی چٹانیں چلا رہی ہے حلم الیہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئیے مدینے کے سبز وادیاں پکار رہی ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں شرف بخشیے جبل احد کہہ رہا ہے احبک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے مجھے چھوڑ کر مت جائیے سور پہاڑ ہے اے اللہ کے رسول ہماری آغوش میں آئیے کہ آپ کے بنا رہ نہیں سکتے حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح شدہ 63 اونٹوں میں سے ہر اونٹ آگے بڑھ رہا ہے کہ پہلے مجھے ذبح فرمائے وہ جو پتھروں کے بدلے پھول دے گیا خون کے بدلے دودھ دے گیا نفرتوں کے بدلے محبت پھیلا گیا گالیوں کے بدلے دعائیں بانٹ گیا وہ کہ جس کے گھر کا مہمان کبھی خالی ہاتھ نہ گیا اس کے دامن دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ ملی بے ہنروں کو ہنر سکھاتا تھا بوجھ والوں کا بار اٹھاتا تھا اور آڑے وقتوں کا آڑ بنتا تھا وہ ہمارے لفظوں کے سہارے اور بیساکھی سے مبرہ ہے وہ آیا تو امی تھا لیکن عالم بنا گیا فقیر بن کے آیا غنی بنا گیا یتیم پیدا ہوا تھا یتیموں کا واری بن گیا اکیلا اٹھا تھا زمانوں کو کھڑا کر گیا بے نام کا الزام دیا گیا قیامت تک نشان چھوڑ گیا وہ تو آئے ہی جیتنے کے لیے تھا اور جیتتا گیا وہ ایسا سورج جو کبھی غروب نہ ہوا ایسا چاند جس کی روشنی کبھی ماد نہیں پڑی ایسا پھول جو کبھی مرجھایا نہیں ایسا چراغ جو کبھی بجھا نہیں وہ حیادار پستی نگاہ والا مسکینوں کی عیادت اور غریبوں سے محبت کرنے والا فقراء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اور غلاموں کی دعوت قبول کرنے والا حتیٰ کہ جوتے اور کپڑے خود سینے والا وہ امام الانبیاء والمرسلین فخر الاولین والآخرین ہمارے لیے عبدیت اور بندگی کی ایسی مثال اور نمونہ چھوڑ گیا جس کے تصور سے ہمیں جھرجھری آتی ہے سر پر خاک ڈالی گئی چہرے مبارک پر بلغم تھوکا گیا گردن میں پھندا لگایا گیا بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی لیکن کبھی ذات کے لیے انتقام
انتقام لیا، نہ ہی کوئی جوابی کارروائی کی۔ درگزر کا والی تھا، جو دو سخا کا حامی تھا، کبھی کسی پر دست درازی نہیں کی، عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنوں کی دلداری اس کا شیوا تھا، غیروں پر عزت داری اس کا پیشہ تھا۔ جاتے جاتے میرے دو چاند میں چلتے الفاظ بھی صاحب موضوع کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ علم عمل کا گہوارہ، دین یقی کا شہپارہ، فہم و ذکا کا مہکارہ، حق و بیاں کا نقارہ، نور و ضیاء کا فوارہ، رشد و ہدا کا مینارہ، اور اخلاق و رضا کا امنگ پارہ ہمارے دلوں میں بستا ہے، بستا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ